بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلال العین سورۃ البقرہ سبق نمبر 55 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی سے لے کر آیت نمبر 178 عذاب علیم تک ہوگا۔ ترجمہ دیکھیے عزیز طلباء، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ کتب علیکم القصاص، قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے فی القتلی، جن لوگوں کو جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ جی پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دی جائے، فمن عفی، بس کچھ معافی دی جائے اس کو اس کے بھائی کی طرف سے، قاتلین کے بھائی کی طرف سے مقتول کو کچھ معافی دی جائے، شیئن کچھ معافی دی جائے، فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ شروع ہو چکا ہے جس میں مختلف قسم کے اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں، مسلمانوں کو احکامات بتائے گئے ہیں۔ تو انتظامی امور سے ایک بڑا اہم معاملہ قصاص کا بیان ہے کہ قصاص کیا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جو دو قبیلے تھے یہودیوں کے، ان میں لڑائی ہوئی، تو لڑائی کے بعد جب ان کے قصاص کا معاملہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے قصاص کا معاملہ پیش کیا گیا، تو ان کی قصاص کا طریقہ یہ تھا کہ بنو قریظہ میں اگر بنو نذیر کو کوئی بندہ قتل کر دیتا تو بنو نذیر سے پورا قصاص کیا جاتا، جبکہ بنو قریظہ سے کو کچھ وسق دے کر بس وہ معاف کرا لیتے تھے، اور ان کے بدلے میں پھر وہ 100 وسق 200 وسق بھی لیتے تھے، مطلب برابری نہیں تھی۔ ایک اور قول یہ بتایا گیا ہے کہ دو قبیلے تھے جو دور جاہلیت میں لڑائی ان کی ہوتی رہتی تھی اور قصاص کا معاملہ ان میں بڑا سخت چلتا تھا، تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے لوگوں کو ان کے بدلے میں تو قتل کر دیا جاتا، لیکن دوسرے قبیلے والوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ تو جب یہ دونوں قبیلے اسلام لے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے وہ قصاص کے معاملات پیش کیے گئے، تو پھر یہ آیاتیں اتری جس میں قصاص کے احکام کو بیان کیا گیا اور انصاف کا معاملہ کیا گیا۔ تو اب قصاص کیا ہے عزیز طلباء، اس کے بارے میں ذرا دیکھتے ہیں کہ قصاص کسے کہتے ہیں۔ قصاص کا مطلب ہے بدلہ، قتل کا بدلہ لینا، ٹھیک ہے، بدلہ لینا۔ بدلہ قصاص کا لفظی معنی ہے اور قتل کا بدلہ یہاں پر مراد ہے۔ تو قصاص کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے مماثلت، برابری، ٹھیک ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں قتل کرنے، زخم لگانے کی اس سزا کو جس میں مساوات اور مماثلت ہو، مماثلت کی رعایت کی گئی ہو، قصاص کہا جاتا ہے، یعنی بدلہ جان کے بدلے جان لینا، ٹھیک ہے۔ معرف القرآن میں یہ تعریف کی گئی ہے۔ قصاص لینا اگرچہ مقتول کے اولیاء کا حق ہے، یہ بڑی اہم بات ہے عزیز طلباء، مگر باجماع امت ان کو اپنا یہ حق خود وصول کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسلامی حکومت کے پاس اس کا اختیار ہے۔ قصاص لینے کا اختیار خود کسی بندے کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ خود ہی قاتل کو مار ڈالے، بلکہ اس کے حصول کے لیے مسلمان سلطان یا اس کی کسی نائب کا حکم ضروری ہے۔ اسلامی حکومت ہو یا کہ کوئی ضابطہ ہو، کوئی سیٹ اپ کہیں پر چل رہا ہو، تو اس کو اختیار حاصل ہے، کسی فرد کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کوئی مقتول یا مجروح ہو، یعنی کوئی قتل کیا جائے یا زخمی کیا جائے، تو اس میں 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے۔ ایک کہ قصاص لیے جائے یعنی بدلہ لے لے، دوسرا ہے کہ معاف کر دے، ٹھیک ہے، دوسرا درجہ، تیسرا جو ہے کہ دیت لے لے۔ دیت یہ ہے یعنی جرمانہ لے لے کہ جو مقتولین ہے وہ قاتلین سے کچھ پیسے، کچھ رقم یا کچھ دوسرا مال لے کر
معاف کر دیں، تو اس کو کہتے ہیں دیت لینا۔ جی تفسیر دیکھیے، یا الذین آمنوا کتبہ فرضہ، جی کتبہ یہاں فرضہ کے معنی میں ہے۔ کتبہ تو ایسے لکھنے کے لیے آتا ہے کتبہ یکتبو، لیکن جب مجہول لا کر اس کے صلے میں اعلیٰ بلایا جاتا ہے کتبہ علیکم جیسے یہاں پر ہے، تو یہ الزام کے معنی میں، یعنی لازم کیا گیا ہے تم پر قصاص المماثلۃ۔ قصاص کا مطلب برابری، تو معنی ہے قصاص فی القتل، قتلہ مقتول کی جمع ہے، اصل میں قتیل کی جمع ہوتی ہے، قتیل، اور مراد مقتول ہے، قتیل کی جمع قتلہ آتی ہے وصفاً و فعلاً۔ اس وصفاً اور فعل کا تعلق مماثلت کے ساتھ ہے، یعنی مماثلت ہو وصف میں بھی اور مماثلت ہو فعل میں بھی۔ کیسے؟ وصف میں مماثلت ایسے ہو کہ حر کے بدلے حر کو قتل کیا جائے، یعنی زیادتی نہ ہو، اور کہ حر کے بدلے کہ غلام کے بدلے آزاد آدمی کو قتل کیا جائے تو یہ زیادتی ہو جائے گی پھر، اس لیے وصفاً بھی مماثلت ہو جو کہ قصاص فرض کیا گیا اس میں، و فعلاً، اور فعلاً بھی مماثلت ہو، مطلب یہ کہ جس طرح اس کو قتل کیا گیا تھا یا جس طرح اس کو زخمی کیا گیا تھا اسی طرح جو کرنے والا تھا اس کو بھی اتنا ہی زخمی کیا جائے، یہ نہیں کہ اس نے ایک دان توڑا تھا تو اس کا پوری بتیسی جو ہے نا اس کی نکالی جائے، نہیں ایسا نہیں۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک جس طرح اس نے قاتل نے قتل کیا تھا اس کو بھی اسی طرح قتل کیا جائے گا، لیکن ائمہ احناف کا مذہب یہ نہیں، ائمہ احناف کے ہاں صرف سیف سے ہی، ان تلوار سے ہی قتل کیا جائے گا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، آزاد۔ یقتل بالحر، جی الحر مبتدا ہے اور یقتل بالحر، یہ بالحر خبر بن رہی ہے متاویل محذوف کے، تو یقتل فعل محذوف اس کے لیے نکالا جاتا ہے کہ قتل کیا جائے گا حر کو حر کے بدلے، ولا یقتل بالعبد، غلام کے بدلے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، غلام کے بدلے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بدلیل مفہوم مخالف۔ مفہوم مخالف سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب آزاد کے بدلے آزاد، تو مفہوم مخالف میں بات سمجھ آ گئی کہ غلام کے بدلے آزاد کو نہیں قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، تو یہ مفہوم مخالف سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ غلام کے بدلے آزاد کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ وبینت السنۃ ان الذکر یقتل بها، اور سنت نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ یہ ایک شبہ کا ازالہ ہے، شبہ کا ازالہ ہے کہ انثى بالانثى کی مفہوم مخالف سے بھی تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عورت کو مرد کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی عورت قتل ہوئی تو اس کے بدلے مرد کو نہیں قتل کیا جائے گا، بالکل ایسی ہی جیسے کہ حر کے بدلے حر میں ہم نے کہا کہ غلام کے بدلے حر کو نہیں قتل کیا جائے گا، تو یہاں پر بھی مفہوم مخالف میں یہی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ بھائی عورت کے بدلے مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو ایسا ہونا چاہیے۔ اس کا ازالہ کر رہے ہیں، اس شبہ کا ازالہ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سنت یعنی حدیث میں یہ آیا ہے کہ مرد کو عورت کے بدلے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ ائمہ احناف کا مذہب ہے، دیگر امام شافعی وغیرہ کے ہاں عورت کے بدلے عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، اور اس کے مفہوم مخالف کا اعتبار کرتے ہیں کہ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن ائمہ احناف کا مذہب ہی، اور اس میں مماثلت زیادہ اسی میں ہے کہ عورت کے بدلے مرد کو ہی قتل کیا جائے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کس طرح کے شبہات آج کل ہو رہے ہیں۔ پھر وَأَنَّهُ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الدِّينِ، پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب آپ عورت کے بدلے عورت کو قتل نہیں کریں گے بلکہ مرد کو قتل کو جائز قرار دے دیں گے تو مماثلت تو نہ ہوئی نا، وہاں آپ نے مماثلت حر بالحر میں مماثلت کا اعتبار کیا ہے، دیکھا ہے مفہوم مخالف نکال کے، یہاں پر تو مماثلت پھر نہ ہوئی نا، تو اس کا جواب دے رہے کہ بھئی انہ تعتبر المماثلۃ فی الدین، کہ اصل میں دین میں مماثلت کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو ایک عورت ہے ایک مرد ہے، دونوں مسلمان ہیں، عورت کو قتل کیا گیا تو اس کے بدلے مرد کو قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دین میں تو مماثلت ہے نا، اگرچہ جنس مختلف ہے، جنس میں مماثلت نہیں ہے لیکن دین میں تو مماثلت ہے، اسی لیے فلا یقتل مسلم ولو عبدا، مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ غلام ہو، بکافر، کافر کے بدلے میں، اگرچہ ولو حرا، اگرچہ وہ آزاد ہو، تو کوئی کافر اگرچہ وہ آزاد ہو اس کے بدلے غلام، اگرچہ وہ مسلمان اگرچہ وہ غلام ہو، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہاں دین میں مماثلت نہیں ہے۔ فمن عفی له من القائلین من دم اخیہ، اگر معاف کیا جائے قائلین میں سے، معاف کیا جائے قاتلین میں سے کسی کو معاف کیا جائے، من دم اخیہ اس کے بھائی کے خون میں سے، المقتول، اخی سے کون مراد ہے؟ مقتول، شیء کچھ بھی، بأن کیسے،
بأن ترک القصاص منہ، کہ وہ قصاص کو چھوڑ دے، قصاص کو چھوڑ دے کہ بھائی بس ہم بدلہ نہیں لیں گے. تو صورت اس کی کہ ہم قصاص نہیں لیں گے، بس ہم بدلہ نہیں لیں گے اور معاف کر دیں گے اس کو. وتنکیر شیء یفید سقوط القصاص بالعفو، یہ جو شیء ان کو نکرہ لائے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. وہ نقطہ بتا رہے ہیں کہ شیء ان کو نکرہ کیوں لائے ہیں، کیوں شیء ان کو نکرہ اس لیے لائے ہیں یفید سقوط القصاص بالعفو، کہ تاکہ قصاص کے ساقط ہونے کا فائدہ دے، بالعفو معافی کے ذریعے. ٹھیک ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء کہہ کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ معاف کر کے بھی قصاص کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، یعنی معاف کر کے بھی قصاص کو ساقط کیا جا سکتا ہے. اس لیے شیء کو نکرہ لے کر آ گئی کہ کسی چیز کے بدلے کسی چیز کو دے کر بھی وہ معاف کر سکتے ہیں اگر معاف کرنا چاہیں. تو وہ معاف کرنا جو ہے وہ تو صرف معافی بھی ہو سکتی ہے اگر کچھ نہ بھی لے، بالعفو عن بعضہ، کہ اس کو ایک دوسرے کو معاف کر دے، اور من بعض الورثۃ، یا یہ کہ بعض ورثاء کی طرف سے. اور فی ذکر اخیہ، ایک اور نقطے کا بیان، بہت اہم نقطہ. اور جو اخی کا من اخیہ کیا ذکر کیا گیا ہے، تعطف، اس میں محبت ہے، داع الی العفو، اور یہ تعطف معافی کی طرف بلاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ معافی کی طرف بلاتی ہے. وَإِذَانٌ، اور اعلان ہے اس بات کا کہ بِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يَقْطَعُ اخوت الایمان، کہ قتل کرنے سے ایمانی اخوت ختم نہیں ہو جاتی. اگر ایک قبیلے کے لوگوں نے جو مسلمان ہیں دوسرے قبیلے کے لوگ مسلمان کو کوئی بندہ قتل کر دیا تو ان کی ایمانی اخوت اس سے ختم نہ ہوئی، اس لیے فرمایا من اخیہ. تو غلطی ہوئی ہے، اس سے بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمانی اخوت ہی ختم ہو گئی. جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی طلاق ولاق ہو جائے، کوئی معاملہ رشتہ داری، مجھے کہتا ہے رشتہ داری اب تو ختم ہو گئی، بس رشتہ داری جل گئی. تو فرمایا کہ اخیہ سے اس طرف اشارہ ہے کہ ایک تو عفو کی طرف بلا رہا ہے، دوسرا ہے کہ ایذان ہے اس بات کی کہ اس سے ایمانی اخوت ختم نہیں ہوئی. ومن مبتدا شرطیۃ او موصولہ، اور من مبتدا ہے، بیان ترکیب بتا رہے ہیں کہ من، فمن عفی میں جو من ہے یہ مبتدا ہے، یا تو شرطیہ ہے یا موصولہ ہے. اگر شرطیہ ہوگا تو یہ من شرط ہوگا، یہ پوری اس کی شرط ہوگی، من عفی لہ من اخیہ، اور آگے فاتباع بالمعروف اس کی جزا ہوگی. اور اگر اس صورت میں بھی مبتدا ہی بنے گا، اور اگر من موصولہ ہے تو یہ پورا جملہ اس کا صلہ بنے گا، یہ پورا جملہ موصول صلہ بن کے مبتدا بنے گا، اور فاتباع بالمعروف اس کی خبر. اسی طرح اشارہ والخبر فاتباع اس کی خبر ہے، فاتباع بالمعروف ہے. تو فاتباع بالمعروف کا مطلب ہے دستور کے مطابق پیروی کرنا، یعنی کیا دستور چل رہا ہے قتل کا وہ کرنا، وہ والا معاملہ کرنا. تو جو دستور چلے گا پیسے دینے کا، اونٹ دینے کا، مال دینے کا، جو بھی دستور چلے گا اس کے اوپر چلے. ای فعل العافی، یعنی کہ معاف کرنے والے کے اوپر. اتباع القاتل، قاتل کی اتباع کرنا ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے، بأن یطالبہ بالدیۃ بلا عنف، کہ بغیر زیادتی کے دیت کا مطالبہ کرے. یہ نہ کہے کہ 15 کروڑ دے دو اور بیچارے کے پاس 50 لاکھ بھی نہ ہو، تو یہ زیادتی ہوگی. وترتیب الاتباع علی العفو، اور جو اتباع کو مرتب کیا ہے عفو کی اوپر. اتمام المعروف یفید ان الواجب احدہما، تو یہ اس چیز کا فائدہ دے رہا ہے کہ دونوں میں سے ایک واجب ہوتا ہے، یعنی یا تو دیت واجب ہوگی، ٹھیک ہے، یا عفو واجب ہوگا، دونوں میں سے ایک. احد قول شافعی، امام شافعی کا ایک قول یہ ہے. والثانی الواجب القصاص، امام شافعی کا دوسرا قول یہ ہے کہ قصاص ہی واجب ہے. والدیۃ بدل عنہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ امام شافعی کا اصل مطلب یہ ہے کہ قتل میں اصل چیز قصاص ہے، قصاص واجب ہے. جو دیت یا معافی بنتی ہے والدیۃ بدل عنہ، وہ اس کا بدل بنتا ہے، وہ قصاص کا بدل بن جاتا ہے. تو ائمہ احناف کا مطلب نہیں ہے، بلکہ ائمہ احناف فمن عفی من اخیہ سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی اختیار ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہم نے پڑھا کہ بدلہ بھی لے سکتے ہیں اور معاف بھی کر سکتے ہیں. والدیۃ بدل عنہ، دیت اس کا بدل بنتا ہے، اصل واجب تو قصاص ہے، امام شافعی کا مذہب ہے. فلو عفا ولم یسمھا فلا شیء، لہذا فلو عفا، اگر کسی نے معاف کر دیا کہ میری طرف سے معاف ہے، تو یہ دوسرے قول کے مطابق امام شافعی کے قصاص ہی واجب ہے. ولم یسمھا، اور دیت کا نام ہی نہیں لیا،
یہ دیت کی طرف ضمیر راجع ہے، ٹھیک ہے. فلا شیء تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. مثلا کسی نے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا اور دیت کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، فلا شیء تو پھر اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. ورجح اور امام شافعی کے اس دوسرے قول کو راجح قرار دیا ہے. واداء الیہ باحسان ترجمہ دے اور اسے خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنا باحسان فرض ہے. واداء الیہ باحسان خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنا فرض ہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کر دی گئی ہے. ورحمۃ اور رحمت اور ایک رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے فلہ عذاب علیم تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے. تفسیر دیکھیے تفسیر وعلی القاتل اداء یہ فتمہ بالمعروف کا مطلب مقتول سے تھا، ٹھیک ہے، کہ مقتول معاف بھی کر سکتا ہے، اچھے طریقے سے دیت بھی لے سکتا ہے. اب قاتل کا بیان ہے. وعلی القاتل اور قاتل کے اوپر یہ لازم ہے دیت دینے کے لیے کہ الیہ اس کو دیت دینے کے لیے قاتل کے اوپر لازم ہے ای الی العافی یعنی جو معاف کرنے والا ہے مقتولین میں سے وہ الوارث وہ ان کا وارث ہے. مصداق اس کا عافی کا مصداق کون ہے؟ وہ وارث مقتول کا وارث. باحسان اچھے طریقے سے باحسان اچھے طریقے سے وہ دیت دے دے خوش اسلوبی کے ساتھ. باحسان خوش اسلوبی کے ساتھ. احسان کا مطلب کیا ہے؟ بلا مطر ولا بخس بغیر کسی مہلت کے اور بغیر کسی نقصان کے. یہ نہ ہو کہ وہ پیسے وہ دیت کچھ رکھ لے مقتولین کے ورثاء اور یہ ایک تو یہ کہ کم کر کے دے دے جو بات طے ہوئی تھی اور دوسرا یہ کہ ٹال مٹول کرے پھر اس میں، تو ایسا نہ کرے. احسان کا مطلب یہ ہے. ذالک تخفیف من ربکم ذالک الحکم المذکور من جواز القصاص یہ قصاص کے جواز میں جو حکم مذکور ہے دیت کا اور معافی کا دیت کا. والعفو عنہ علی الدیت یہ قصاص کے جواز میں جو حکم مذکور ہے وہ والعفو عنہ علی الدیت اور دیت کے اوپر جو معافی کا حکم ہے. تخفیف تسہیل یہ آسانی ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے علیکم یعنی تمہارے اوپر یعنی جو کہ واجب کیا گیا ہے. ورحمۃ بکم اور تم پر رحمت ہے. یہ حیث وسع فی ذالک کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وسعت دیا. اور کتنی وسعت ہے کہ کسی کو قتل کیا جائے اور پھر دیت پر اس کو راضی کیا جائے یا معاف کروایا جائے اسے. ولم یحتم واحدا منہما کما حتم علی اليہود القصاص وعلی النصارى الدیت اور لازم نہیں کیا گیا ان میں سے کسی ایک کو بھی دیت اور قصاص میں سے کسی ایک کو لازم نہیں کیا گیا. کما حتم علی اليہود جیسے کہ یہود پر لازم کیا گیا تھا قصاص کو. وعلی النصارى الدیت اور نصارى کے اوپر لازم کیا گیا تھا دیت کو. جی یہود پر ان کے مذہب میں قصاص ہی ضروری تھا کہ قصاص ہی لیں گے اور نصارہ عیسائیوں پر دیت ہی ضروری تھی کہ دیت ہی لیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ انعام دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور تخفیف ہے کہ دونوں میں اختیار ہے بلکہ معاف بھی کر سکتے ہیں بغیر دیت کے. فمن اعتدى جو ظلم القاتل بأن قتلہ کہ قاتل ظلم کر لے اور ایک اور قتل کر لے بعد ذلك اس کے بعد بالعفو یعنی معاف کر دیا مقتولین نے معاف کر دیا اس کو اور پھر وہ دوسرا قتل کر لے فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. جیسے اس طلبہ آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا. آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ قصاص کی تعریف کریں تو کمنٹس میں قصاص کی تعریف لکھیے آپ نے پڑھی ہے اس سبق میں اور ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جارالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.